اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز، محترم اور نہایت محتشم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسئلہ ابو طالب کے حوالے سے ہم اہل السنہ والجماعہ کا کیا عقیدہ ہے، اس نسبت ہم ایک نشست اس سے قبل کر چکے ہیں، جس میں ہم نے 3 آیات قرآنیہ اور پھر ان آیات بینات کی تفسیر اہل السنہ والجماعہ کی مستند، معتمد اور معتبر ترین کتب سے پیش کی ہے۔ آج حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے فرامین اور ارشادات کی روشنی میں اس مسئلہ پر ہم کچھ کلام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ پھر میں اپنا عقیدہ حضور سیدی و مرشدی و مولائی و آقائی و مأوائی و ملجائی امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت سید المجددین مجدد اعظم الشاہ امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقدس سرہ العزیز ونور اللہ مرقدہ کی زبانی پیش کرتا ہوں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ابو طالب کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آیات قرآنیہ و احادیث صحیحہ متوافرہ سے ابو طالب کا کفر پر مرنا اور دم واپسی ایمان لانے سے انکار کرنا اور عاقبت کار اصحاب نار سے ہونا ایسے روشن ثبوت سے ثابت جس سے کسی سنی کو مجال دم زدن نہیں۔ یعنی ابو طالب کا انتقال کفر پر ہوا اور دنیا سے جاتے وقت انہوں نے ایمان لانے سے انکار کیا اور انجام کار وہ اصحاب نار سے ہیں۔ اور یہ مسئلہ قرآن مجید فرقان حمید کتاب لا ریب کی آیات طیبات سے ثابت ہے اور احادیث صحیحہ سے جو کثیر تعداد میں ہیں، 20-85 احادیث اس حوالے سے ہیں جن سے یہ مسئلہ ثابت ہے، اور یہ ایسے روشن اور واضح ثبوت ہیں کہ جن میں کوئی سنی پس و پیش نہیں کر سکتا۔ آیات قرآنیہ کا بیان اس سے قبل ہو چکا۔ آج ہم احادیث طیبہ سے کچھ مواد پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ صحیح بخاری شریف باب قصۃ ابی طالب حدیث نمبر 3883 ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور آقائے کونین علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا بھی ہیں، اہل بیت اطہار میں سے بھی ہیں، اور آل رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے ایک عظیم فرد بھی ہیں۔ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں قال للنبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ما اغنیت عن عمک۔ حضرت عباس نے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے عرض کیا، حضور آپ نے اپنے چچا ابو طالب کو کیا فائدہ دیا؟ فإنہ کان یحوتک ویغضب لک، وہ آپ کی حمایت کرتا تھا، آپ کی حفاظت کرتا تھا، آپ کا خیال رکھتا تھا، اور آپ کے لیے لڑتا جھگڑتا تھا، آپ کی خاطر غضبناک ہوتا تھا، آپ نے اسے کیا فائدہ دیا؟ قال، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، ہوا فی ضحضاح من نار ولولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار۔ ہاں، انہیں میری وجہ سے فائدہ پہنچا ہے، اور وہ اس طرح کہ وہ مکمل آگ میں تھے، اور میری وجہ سے ان کے ساتھ یہ رعایت ہوئی کہ اب انہیں صرف قدموں تک آگ میں کر دیا گیا ہے، آگ اب ان کے قدموں تک ہے، نار اور دوزخ اب ان کے قدموں تک ہے۔ اور فرمایا اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوتے، میری وجہ سے ان کو یہ فائدہ پہنچا ہے کہ اب وہ جہنم میں صرف قدموں تک ہیں، پاؤں تک اب انہیں نار اور دوزخ کے اندر رکھا گیا ہے۔ یہ حدیث پاک اس باب میں واضح ہے کہ وہ انجام کار اصحاب نار میں سے ہیں۔ دوسرا، اسی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3885 ہے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، انہ سمع النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو سنا، وذکر عندہ عمہ، حضور کے پاس حضور کے چچا ابو طالب کا ذکر ہوا، فقال، تو سرکار فرمانے لگے، لعلہ تنفعہ شفاعتی یوم القیامہ، فرمایا روز قیامت سر حشر میری سفارش سے انہیں نفع پہنچے گا۔ کیسا نفع؟ فرمایا فیجعل فی ضحضاح من النار یبلغ کعبی، فرمایا انہیں ٹخنوں تک آگ میں کر دیا جائے گا، ٹخنوں تک وہ آگ میں رہیں گے، یغلی منہ دماغ، اور اس کی وجہ سے ان کا دماغ کھولتا رہے گا، جوش مارتا رہے گا، اور دماغ کے اندر ایک ابال آتا رہے گا۔ اور ایک روایت اس کے ضمن میں یہ ہے کہ ٹخنوں تک جو آگ ہوگی اس کی اتنی حدت، تپش اور حرارت ہوگی کہ اس کی وجہ سے دماغ کھولے گا، جوش مارے گا، ابلے گا، اور بھیجا نکل کر قدموں پر گرے گا۔ تو یہ حدیث پاک بھی یہ خبر دے رہی ہے کہ ابو طالب کا انتقال حالت کفر میں ہوا، اور دنیا سے جاتے وقت انہیں ایمان اسلام نصیب نہیں ہوا، اور آخرت ان کی نار سے ہے اور دوزخ سے ہے۔ اس کے بعد یہ ہمارے پاس صحیح مسلم شریف ہے، کتاب الایمان ہے، اور اس کے اندر حدیث نمبر 515 ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضور کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر اور نور نظر، مفسر بارگاہ رسول علیہ السلام، حبر الامہ، اس امت کے علامہ، جن کے سینے کو قرآن و سنت
اور قرآن مجید کی تفسیر کا خاص فیض حضور نے انہیں اپنے سینے سے لگا کر عطا فرمایا تھا۔ یہ بھی اہل بیت اطہار میں سے ہیں۔ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم قال، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا، اہون اہل النار عذابا ابو طالب وہو منتعل بنعلین یغلی منہما دماغہ۔ فرمایا دوزخ والوں میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا، انہیں آگ کے 2 جوتے پہنا دیے جائیں گے اور وہ اتنے تپش رکھتے ہوں گے، اتنی حرارت رکھتے ہوں گے کہ ان کی وجہ سے ان کا دماغ جوش مارے گا، ابلے گا اور کھولے گا۔ یہ روایت بھی اس باب میں نہایت واضح ثبوت ہے کہ ابو طالب انجام کار اصحاب نار میں سے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہمارے پاس حدیث پاک کی کتاب ہے مسند ابی یعلا، اور جلد اس کی 2 ہے، پیج نمبر 288 ہے، حدیث کا نمبر 2043 ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں سئل النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم عن ابی طالب، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے ابو طالب کی نسبت سوال ہوا، حل تنفعہ نبوتک، حضور آپ کی نبوت سے، رسالت سے، آپ کی عظمت سے ابو طالب کے لیے بھی کچھ نفع ہے؟ قال نعم، سرکار نے فرمایا ہاں، اخرجتہ من غمرات جہنم الی ضحضاح منہا، فرمایا میں نے انہیں سراپا جہنم میں ڈوبا ہوا پایا، مکمل آگ کے اندر میں نے ان کو غرق پایا، اور میں اس غرق سے ان کو اب قدموں تک اوپر نکال لایا۔ فرمایا میں نے انہیں مکمل آگ کے اندر کمپلیٹلی ڈوبا ہوا پایا، تو میرے ساتھ جو ان کے معاملات تھے، میری جو انہوں نے خدمت کی تھی، اس کے طفیل اب یہ ہوا کہ میں نے انہیں اتنا اوپر نکال دیا کہ آگ میں اب صرف ان کے قدم اور پاؤں باقی رہ گئے، قدموں تک، پاؤں تک اب وہ دوزخ اور آگ کے اندر موجود ہیں۔ یہ روایت بھی ان کے اصحاب نار سے ہونے پر واضح ثبوت اور دلیل ہے۔ اس کے بعد یہ الموجم الکبیر اور الموجم الاوسط دونوں کے اندر روایت موجود ہے، اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام سلمہ زوج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، ان سے روایت ہے، فرماتی ہیں ان الحارث بن ہشام اتى النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم مرتن یوم حجۃ الوداع، فرمایا حجۃ الوداع کے دن، اس موقع پر ایک مرتبہ حارث بن ہشام حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں آئے، فقال، تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، انک تحث علی صلۃ الرحم والاحسان فی الجار وایواء الیتیم واطعام الضیف واطعام المساکین، حضور آپ رشتہ داروں سے حسن سلوک کا سبق عطا فرماتے ہیں، رشتہ داروں سے اچھا رویہ، اچھا برتاؤ کرنے کا آپ کہتے ہیں اور اس پر ابھارتے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا سبق عطا فرماتے ہیں۔ حضور آپ کی تعلیم یتیم کو ٹھکانہ دینا اور پناہ دینے کی ہے، حضور آپ کا ارشاد، اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ مہمان نوازی کی جائے، مہمانوں کو کھانا کھلایا جائے، اور آپ مسکینوں کو کھانا کھلانے کا حکم ارشاد فرماتے ہیں۔ حضور یہ سارے کام، رشتہ داروں سے حسن سلوک، پڑوسیوں سے اچھا برتاؤ، یتیم کو ٹھکانہ دینا اور پناہ دینا، مہمانوں کو کھانا کھلانا، مسکینوں، مفلسوں، ناداروں اور محتاجوں کو کھانا کھلانا، وَكُلُّ هَذَا
کانا ہشام بن المغیرہ یفعلو، کہا میرا باپ ہشام بن مغیرہ یہ سارے کام کرتا تھا. فما ظنک بھی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم، میرا باپ یہ سارے کام کرتا تھا، سو آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، حارث سنو، وکل قبر قبرا، فرما ہر ایسی قبر جو بنائی گئی، لا یشہد صاحبہ، اس قبر والا یہ گواہی نہیں دیتا تھا، اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. فرما ہر ایسی قبر جو بنائی گئی اور اس قبر میں رہنے والا، وہ قبر والا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتا تھا، وہ یہ گواہی نہیں دیتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ہر وہ قبر کہ جس قبر کا صاحب، قبر والا، یہ اعتقاد نہیں رکھتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، جو لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کرتا، جس کے پاس توحید باری تعالیٰ کا عقیدہ نہیں. فرمایا فہو جدوۃ من النار، وہ دوزخ اور آگ کے، جہنم کے انگاروں میں سے ہے، وہ ایک انگارہ ہے دوزخ کا، جہنم کا ایک انگارہ ہے. اور ساتھ ہی حضور نے فرمایا وقد وجدت عمی ابا طالب فی طمطم من النار، فرمایا میں نے اپنے چچا ابو طالب کو بھی دنیا سے جاتے وقت کہا تھا، چچا قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دو، میں آپ کی بات خدا کی بارگاہ میں کروں گا، آپ کی گواہی دوں گا، لا الہ الا اللہ کہہ دو. تو سرکار نے فرمایا میرے چچا نے دم واپسی دنیا سے جاتے وقت لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا، کلمہ نہیں پڑھا، توحید باری تعالیٰ کا اقرار نہیں کیا، اسلام نہیں لائے، ایمان ان کو نصیب نہیں ہوا، کفر پر ان کا انتقال ہو گیا. انہوں نے میرے ساتھ بہت کچھ کیا تھا، لیکن میں نے انہیں، جب انہوں نے دنیا سے جاتے وقت کلمہ سے، لا الہ الا اللہ سے انکار کر دیا اور اسی حالت میں فوت ہو گئے، انتقال ہو گیا، دنیا سے چلے گئے، اور انہیں توحید باری تعالیٰ کا عقیدہ، ایمان اسلام اور دین کی نعمت، اسلام کی نعمت، ایمان کی نعمت انہیں نصیب نہیں ہوئی، جب حالت کفر میں انتقال ہو گیا، تو سرکار فرماتے ہیں میں نے پھر ابو طالب اپنے چچا کو ایسی آگ میں پایا کہ جو آگ ان کے سر سے بھی اوپر جا رہی تھی، ان کے سر سے بھی اوپر لپٹے مارنے والی آگ، جپٹنے والی آگ اور شعلے مارنے والی آگ، میں نے اس آگ کے اندر اپنے چچا ابو طالب کو پایا. تو پھر فاخرجہ اللہ لمکانہ منی و احسانہ الیہ فجعلہ فی ضحضاح من النار، اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ جو انہوں نے نیکیاں کی تھی، میری خدمت کی تھی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے انہیں اب یہاں تک نکال دیا کہ ان کے اب قدم دوزخ کے اندر باقی رہ گئے، ان کے قدموں اور ٹخنوں تک اب دوزخ کا عذاب باقی ہے، ان کے ٹخنوں اور قدموں تک دوزخ کی آگ اب وہاں تک وہ اپنی حدت، تپش اور حرارت دکھا رہی ہے، جس کی وجہ سے ان کا دماغ جوش مار رہا ہے، ابل رہا ہے، کھول رہا ہے. تو یہ حدیث پاک، اس میں بھی حضور نے واضح طور پر اعلان فرما دیا اور ارشاد فرما دیا اور بتا دیا کہ ابو طالب کا انتقال حالت کفر میں ہوا اور وہ اب اصحاب نار سے ہیں. یہ ہمارے پاس کتاب ہے سنن ابن ماجہ، اہل السنہ کی صحاح ستہ میں سے ایک مستند ترین کتاب. اس کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے غلام، حضور کے صحابی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر 2730 سنن ابن ماجہ. اسامہ بن زید کہتے ہیں انہو قال، اور یہ صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، اتنزل فی دارک بمکہ، آقا جی آپ مکہ المکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں اپنے گھر میں نزول جلال فرمائیں گے؟ مکہ المکرمہ میں آپ کون سی جگہ پر
تشریف فرما ہوں گے، کہاں قیام فرمائیں گے، کہاں آپ ٹھہریں گے، کہاں آپ اتریں گے؟ تو حضور نے فرمایا وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِّن رِبَابٍ دور. سرکار نے فرمایا کیا عقیل نے، حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ہمارے لیے کوئی گھر چھوڑا ہے، ہمارے لیے کوئی مکان یہاں پر چھوڑا ہے؟ اور آگے اسامہ بن زید حضور کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں. وہ حدیث یہ ہے، کہتے ہیں چونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، حضور نے فرمایا لا یرث المسلم الکافر، مسلمان کافر کا وارث نہیں بنتا، ولل کافر المسلم، اور نہ کافر مسلمان کا وارث بنتا ہے. اور یہ یہاں پر حضور نے کیوں کہا کہ عقیل نے ہمارے لیے کوئی گھر چھوڑا؟ یہ اس لیے کہا کہ وکانا عقیل ورث ابا طالب، ہوا و طالب، کہا جناب ابو طالب ان کا انتقال چونکہ حالت کفر میں ہوا، تو اب ان کی وراثت کے حقدار جناب عقیل ٹھہرے اور ابو طالب کے بیٹے طالب ٹھہرے. کہ ابو طالب کی وراثت حضرت عقیل کو ملی اور ابو طالب کے بیٹے طالب کو ملی. یہ دونوں اس وقت چونکہ کافر تھے، تب تک حضرت عقیل نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو یہ دونوں حالت کفر میں تھے. تو ابو طالب کا انتقال حالت کفر میں ہوا، تو ابو طالب کی وراثت پھر ان دونوں کو ملی. ولم یرث جعفر ولا علی شیئا، اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو ابو طالب کی وراثت میں سے کچھ نہیں ملا. کیوں؟ لأنہما کانا مسلمین، کیونکہ یہ دونوں مسلمان تھے. وکانا عقیل و طالب کافرین، عقیل اور طالب دونوں اس وقت کافر تھے. اور حضور کا ارشاد ہے کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں بنتا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں بنتا. تو ابو طالب کا انتقال حالت کفر میں ہوا، تو پھر جب کفر میں انتقال ہوا تو اب ان کی وراثت کے حقدار نہ مولا علی اور نہ حضرت جعفر طیار، ان دونوں کو وراثت میں کچھ نہیں ملا، کیونکہ حضور نے اصول دے دیا مسلمان کافر کا وارث نہیں بنتا. تو پھر یہ دونوں وارث نہیں بنے. اور عقیل اور طالب یہ دونوں تب کافر تھے، تو ان دونوں کو ابو طالب کا انتقال چونکہ کفر میں ہوا تھا، تو ابو طالب کی وراثت سے طالب اور عقیل دونوں کو حصہ ملا تھا. مولا علی اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حصہ نہیں ملا تھا. اب یہ حدیث پاک ہماری سنن ابن ماجہ، بخاری اور باقی بہت ساری کتب کے اندر موجود ہے. اس میں پوری صراحت کے ساتھ اور بغیر کسی ابہام کے یہ اعلان اور یہ عقیدہ اور یہ نظریہ موجود ہے کہ ابو طالب کا انتقال حالت کفر میں ہوا، اور اسی وجہ سے مولا علی اور جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہما ابو طالب کی وراثت سے کوئی حصہ ان کو نہیں ملا، اور طالب اور عقیل دونوں کو حصہ ملا. حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم، آپ کا ارشاد گرامی یہ الاصابہ کے اندر اور باقی کتب کے اندر بھی موجود ہے. ابو طالب کا جب وقت انتقال آیا اور وہ نزع کی گھڑیاں آئیں، تو حالت جب ان کی غیر ہوئی، تو ایسے میں انہوں نے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کی طرف پیغام بھیجا. سرداران مکہ نے ابو طالب کو یہ مشورہ دیا کہ اس لمحے اس گھڑی اپنے بھتیجے محمد سے کہو کہ وہ تمہیں جنت کے انگور لا کر تو دیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کی طرف جب یہ پیغام بھیجا، تو فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم، ہمارے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ حرمہا علی الکافرین طعامہا و شرابہا. سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے جنتی کھانوں کو اور جنتی پانی، جنتی کھانا پانی، دانا پانی، جنت کا آب و دانا، جنت کی غذا، خوراک، نعمتیں، فرمایا ان کو اللہ تعالیٰ نے کافروں پر حرام کر دیا ہے، کافروں کو اس میں سے کچھ نہیں ملے گا. یہ حضور نے فرمایا، اور ساتھ ہی کہا کہ چچا لا الہ الا اللہ کہہ دو، تو پھر
ساری نعمتیں تمہیں مل جائیں گی۔ تو اس پر جناب ابو طالب نے جواباً کہا کہ قریش والے مجھے عار دلائیں گے، عار، اور مجھے شرم آتی ہے، مجھے عار آتی ہے کہ ابو طالب نے بتیجے کا کلمہ پڑھ لیا اور موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا، تو کہا اس لیے میں لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کرتا۔ یہ قول انہوں نے نہیں کیا، اور لا الہ الا اللہ توحید باری تعالیٰ کا عقیدہ اور ایمان اور اسلام وہ نہیں لائے، اور اسی حال میں انتقال ہو گیا۔ تو آگے روایت میں یہ لفظ موجود ہیں کہ اس کے بعد سرکار نے پھر ابو طالب کے لیے بخشش مانگی، استغفار کیا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے بہت سارے صحابہ جن کے کچھ اعزاء پہلے انتقال کر گئے تھے، انہوں نے کہا جب حضور اپنے چچا کے لیے دعا کر رہے ہیں تو ہم بھی اپنے بڑوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ایسے میں قرآن کی آیت اتری، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل ایمان کے لیے یہ جائز اور درست نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش مانگیں، اگرچہ وہ کتنے ہی قریبی کیوں نہ ہوں۔ جب ان پر یہ واضح ہو گیا کہ وہ دوزخی ہیں اور اصحاب نار میں سے ہیں، اصحاب دوزخ میں سے ہیں، اب ان کے لیے بخشش جائز نہیں۔ تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد جب یہ آیت اتر گئی تو ابو طالب کے لیے پھر بخشش چھوڑ دی، استغفار کرنا ترک فرما دیا۔ اس کے بعد پھر کبھی حضور نے دوبارہ بخشش اور استغفار کا اہتمام نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا اور یہ واضح کر دیا کہ ان کا انتقال کفر کے حالت میں ہوا، شرک کی حالت میں ہوا، اور ایک روایت کے مطابق ان عمک الشیخ الضال، دلالت کی حالت میں وہ دنیا سے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کر دیا، اور یہی روایت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے، جس میں صدیق اکبر کہتے ہیں کہ ابو طالب نے جب یہ کہا اطعمنی من عنب جنتک، اپنی جنت کے کچھ انگور مجھے کھلاؤ، تو صدیق اکبر کہتے ہیں ان اللہ حرمہا علی الکافرین، اللہ نے کافروں پر جنت کی نعمتوں کو حرام کر دیا ہے۔ اب ایک اور روایت یہاں پر جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ آپ کے ابا جان حضرت سیدنا ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب حضور کی بارگاہ میں کلمہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے تو ایسے میں بزرگ تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، سرکار نے فرمایا ابو بکر تو اپنے بابا کو ادھر چھوڑ دیتا اور میں خود ادھر آ جاتا اور وہاں کے کلمہ پڑھا دیتا۔ تو صدیق اکبر کہتے ہیں حضور اردت ان یأجرہ اللہ، میرا یہ ارادہ تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اجر عطا فرمائے، انہیں جزا دے اس پر، اور ان کو لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر کروں۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر کیا، یہ الاصابہ کے اندر، باقی بہت ساری کتب کے اندر موجود ہے، الشفاء کے اندر، اسی طرح اور اہل سنت کی کتب احادیث کی کتابیں، اسی طرح سیرت کی کتابیں، تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ صدیق اکبر بکا، ابو بکر نے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر رو پڑے۔ جب رونے لگے سرکار نے فرمایا یا ابا بکر ما یبکیک، اے ابو بکر تجھے کون سی چیز رولا رہی ہے؟ صدیق اکبر کہنے لگے حضور کاش آج میرے باپ کے ہاتھ کی جگہ پر اس جگہ آپ کے چچا ابو طالب کا ہاتھ ہوتا، وہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا، اسلام کی، ایمان کی، اسلام قبول کرتا، ایمان لاتا، اور ایمان لا کر رب کی توحید اور آپ کی رسالت کو مان کر تو ابو طالب دنیا سے جاتا، تو یہ آپ کے لیے زیادہ خوشی ہوتی۔ تو میرا باپ آج کلمہ پڑھ رہا ہے، ایمان لا رہا ہے، اس کو ایمان نصیب ہو رہا ہے، تو یہ میری خوشی ہے۔ حضور میری یہ خواہش ہے کاش یہ میری خوشی اس جگہ پہ آپ کی تسکین اور زیادہ خوشی والا معاملہ یہ ہوتا کہ ابو طالب کلمہ پڑھ جاتا اور ایمان لے آتا آپ پر، اور اسلام لا کر تو دنیا سے جاتا۔ اب یہ روایت اور حدیث بھی یہ خبر دے رہی ہے کہ ابو طالب کا انتقال حالت کفر میں ہوا۔ کنز الامال کے اندر موجود ہے حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے، اور دیگر کتب کے اندر بھی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کان مشیت اللہ عز وجل فی اسلام عمی العباس، فرمایا اللہ تعالیٰ کی مشیت، چاہت اور مرضی میرے چچا عباس کے اسلام لانے کے معاملہ میں تھی، وہ مشیتی
فی اسلام امی ابی طالب، اور میری خواہش، چاہت اور آرزو میرے چچا ابو طالب کے ایمان اور اسلام لانے میں تھی۔ تو ہوا کیا؟ فرمایا فغلبت مشیت اللہ مشیتی، اللہ کی مشیت اور مرضی میری خواہش پر غالب آ گئی، اور ہوا یوں کہ ابو طالب ایمان اور اسلام نہیں لا سکے اور حالت کفر میں انتقال کر گئے، اور میرے چچا عباس، یہ چونکہ اللہ کی مشیت تھی، رب کی مرضی تھی، مولا تعالیٰ کی پسند تھی، تو اللہ تعالیٰ نے میرے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ایمان اور اسلام کی نعمت سے نوازا، اور ان کو ایمان اور اسلام کا نور عطا فرما دیا۔ یہ روایت بھی بہت جو وہ سری ہے اس باب میں کہ ابو طالب کا انتقال حالت کفر میں ہوا، اور کفر کی حالت میں وہ دنیا سے گئے۔ اب بعض کو ہم آج یہاں سمیٹتے ہیں، اگلی نشست میں ہم مزید کچھ روایات اس پر پیش کریں گے کہ ابو طالب جو وہ حالت کفر میں انتقال کر گئے اور انجام ان کا اصحاب نار سے ہے۔ آج اس پر ہی ہم گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جب یہ اتنی واضح روایات، دلائل، شواہد، قرائن اور ثبوت موجود ہیں، تو پھر ان کے ہوتے ہوئے وہ تفضیلی شیعہ اور رافضی ٹولہ کچھ ہوش کے ناخن لے، کچھ عقل سے کام لے، اور کچھ خوف خدا کرے، اور نبی پاک علیہ السلام کی شریعت کا کچھ حیا کرے، اور اس مسئلہ کو ہوا دے کر، اس مسئلہ کو سٹیجز پر لا کر اچھال کر تو ملت کے تقدس کو پامال کرنے کا دندہ نہ کرے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کی شریعت کے خلاف جو وہ اپنی ذاتی سوچ اس کو لے کر تو حضور کی تعلیمات معاذ اللہ ان کے خلاف کو بات نہ کرے، اور 14 صدیوں کا اہل سنت کا جو عقیدہ ہے اس کے خلاف طوفان بدتمیزی کا سلسلہ تفضیلی شیعہ اور ٹولہ بند کرے، وگرنہ یہ مسئلہ جتنا چھیڑو گے اتنا پھر ہمیں بھی مجبوراً جواباً ملت کی عزت کو بچانے کے لیے، 14 صدیوں کے دین کو بچانے کے لیے، اسلاف اور کابرین ان کے تقدس کو بچانے کے لیے، صحابہ اہل بیت، قرآن و سنت، صحابہ اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین، مفسرین، اولیاء، صوفیاء، علماء، پاکان امت، اسلاف اور اکابرین، ان کی عزت اور ان کا تقدس، دین کی عزت اور تقدس، اس کی حفاظت کے پیش نظر پھر ہمیں بھی کھل کر یہ سارا کچھ کہنا پڑے گا اور بولنا پڑے گا۔ اور یہ بھی جو کچھ کر رہے ہیں یہ صرف مسئلے کی جو وہ نوعیت اس کو واضح کرنے کے لیے، ہم اس مسئلہ کو نہ ہم نے چھیڑا، نہ اس پر اولاً ہم نے کو بحث کی، یہ دوسری طرف سے مسلسل پچھلے کئی سالوں سے دھندا چل رہا تھا، تو ہم ان کے اس مکروہ دھندے کو اور ان کی اس مکروہ سازش کو، اور اسلام کے خلاف، اہل اسلام کے خلاف جو ایک ان کا پروپیگنڈا ہے، اس کی روک تھام کے لیے ہم نے یہ جو حقائق اور شواہد ہیں ان کو پیش کیا ہے، تاکہ بے ہدایتوں کو ہدایت نصیب ہو جائے، اور سب کے ہاں قرآن و سنت کا، صحابہ کرام اہل بیت اطہار کا دیا ہوا مسلک عقیدہ وہ الحمدللہ محفوظ ہو جائے، اور اس کی طرف سب آ جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم، فرقان حمید، حدیث پاک، صحابہ کرام اہل بیت اطہار، اسلاف کابرین کے دیے ہوئے عقیدے اور نظریے پر زندگی بخشے اور اسی پر موت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔